الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا موقع ملا، محترم جناب غلام عباس صاحب مرحوم و مغفور کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے، ان کے برزخی کوائف اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل خاص سے درست فرمائے اور ان کی قبر کو بقعۂ نور بنائے۔ مختصر زندگی کی جو مہلت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ اس میں صالح اور نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اور موت اللہ جل شانہ کی تخلیق کردہ مخلوقات ہیں۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں پرکھے، امتحان کرے تمہارا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے، تو موت پھر زندگی کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے موت کا ذکر تذکرہ حیات سے مقدم فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہاں موت کا ذکر اس نے زندگی سے پہلے کیا۔ تو یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو سکے کہ موت اگرچہ زندگی کے اختتام کا نام ہے، لیکن اس کا تذکرہ پہلے کر کے اس کا یقینی ہونا اور اس کا بہر صورت روح پذیر ہونا اس کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ غافل کو تنبیہ ہو سکے کہ بہرحال موت اپنے وقت معین پر ضرور آئے گی اور موت سے چھٹکارا، رستگاری اور بھاگنے اور فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں مل پائے گا۔ اقبال نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو اللہ نے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مرحلہ رکھا ہے، یہ ہماری تنبیہ کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر موت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی، جس طرح معاد ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو جس طرح لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا تو لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے معاد کا، آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ڈٹ کے انکار کیا ہے۔ اس میں قریش مکہ پیش تھے، لیکن آج تک کسی دھرم نے، کسی فرقے نے، کسی الہامی یا غیر الہامی مذہب نے موت کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ موت آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ پاتے ہیں۔ معاد ایک غیبی امر ہے، اس کا انکار کر دیا۔ اگر موت کو بھی آخر میں رکھ دیا جاتا، لوگ پیدا ہوتے رہتے لیکن مرتے نہ، اور جس طرح پہاڑ ایک بار پیدا کر دیے گئے اور پھر ان کو فنا کر دیا جائے گا،
آسمان ایک بار پیدا کر دیے گئے پھر لپیٹ لیے جائیں گے، زمین یک بارگی پیدا کر دی گئی پھر اس کو سمیٹ لیا جائے گا، سمندر ایک بار پیدا کر دیے گئے پھر ان کو آگ لگ جائے گی، تو سارے انسان بھی ایک بار پیدا کر دیے جاتے پھر ان کا اختتام موت پہ ہوتا تو لوگ موت کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے موت کو ہمارے درمیان رکھ کر ہمیں سنبھلنے کا موقع دیا ہے، اور زندگی میں ایک نظم موت کی وجہ سے ہے، ورنہ معاد کی طرح جس طرح قریش نے کہا کہ ہم الوہیت کے قائل ہیں لیکن اس میں وہ گڑبڑ کرتے تھے، نبوت کے قائل ہیں انتصاب کا انکار کرتے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ معاد کا آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مر جائیں ہماری ہڈیاں گل جائیں تو دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ بلکہ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کسی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اچانک اس نے ایک ہڈی دیکھی جو بڑی شکستہ ہو چکی تھی، تو اس نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بھربھری تھی کہ اس کے ہاتھ کے لمس سے اس کے ریزے گرتے تھے، تو اس نے سمجھا کہ میرے عقیدے پہ بہت بڑی دلیل ہے، تو وہ ہڈی اٹھا کے اللہ کے محبوب کے پاس لے آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ ہڈی جو اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کے لمس کو بھی گوارا نہیں کرتی اور اس کے ریزے زمین پہ گر رہے ہیں، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو وہ سمجھا کہ میں ایک ایسی مثال لے آیا ہوں کہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے تب یہ باتیں کر رہا ہے، اگر اس کو یاد ہوتا کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں تو یہ سوال ہی کھڑا نہ ہوتا۔ یہ خود فراموش ہو کے یہ سوال کر رہا ہے اور یہ ہڈی اٹھا لایا اور کیا کہتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جب یہ اتنی شکستہ اور بھری بھری ہو گئی۔ اب اس کا جواب سنیے، جواب آیا قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، تم فرما دیجئے اب تو ہڈیاں ہیں اور بکھری ہوئی ہیں اور اس کے بکھرے ہوئے ریزے ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں جس خدا نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا، جب ہڈیوں کا بھی وجود نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، میٹیریل نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، جن اجزائے ترکیبیہ سے یہ مرکب ہوا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے، یہ تھا ہی نہیں۔ تو جب اس کا میٹیریل تک نہیں تھا، اس کا نقشہ تک نہیں تھا، تو وہ وقت بھی اس کے اوپر آیا ہے۔ تو اب تو اس کے بکھرے ہوئے میٹیریل ہیں، اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ان کو جوڑنا کیا مشکل ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ یہ مائک اگر خراب ہو جائے تو اس کو کون صحیح کرے گا، میاں جس کمپنی نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو جس نے اس کو بنا لیا ہے تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے محبوب فرما دیجئے کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس نے انسان کو بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل بکھرا پڑا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، جب اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، تو جس نے اس کو تراشا، اس کو حسن دیا، اس کو جوانی بخشی، اس کو اعتدال دیا، الذی خلق فسوی، اللہ اکبر، کیسا حسن، کیسا جمال دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ انسان کو مخاطبت کر کے اللہ فرماتا ہے، انسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے، کیسے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، الذی خلقک، دیکھ اس نے تجھے پیدا کیا، تیرا اور اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے، اللہ اکبر، فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے اعتدال دیا، تیری آنکھوں میں چمک رکھی، تیرے کانوں میں شنوائی کی طاقت رکھی، تیری زبان کو بولنا سکھایا، تجھے گفتگو کا طریقہ، اسلوب اور سلیقہ دیا، تجھے فہم و ادراک کے اجالے بخشے، تجھے زندگی کا خوبصورت نظم عطا کیا۔ یہ زبان تو جانور کے منہ میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا، لیکن تجھے بولیاں سکھائیں، تجھے فہم و ادراک کے اجالے بخش دیے، تجھے عقل سلیم عطا کر دی، تجھے خیر و شر میں امتیاز کرنے کا سلیقہ سکھایا،
اللہ اکبر، وہدیناہ النجدین، تجھے دونوں گھاٹیاں خیر اور شر کی بتائیں۔ یہ انسان جب اس دنیا پہ آتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں چھو نہیں سکتا، یہ آنکھیں رکھتا ہے دیکھتا ہے پہچان نہیں پاتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سلیقے سے اس کے اندر ودیت کرتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو پیدا ہوتے دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، زبان ہے بولتا نہیں، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، فہم و ادراک ہے لیکن ابھی وہ امتیاز نہیں پیدا کر سکتا، وہی انسان جب پیدا ہوتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دو ابری ہوئی گھاٹیوں کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔ وہ پیدا ہوتا بچہ جو سب کچھ یہاں آ کے سیکھتا ہے، ماں کی چھاتی سے اس نے دودھ کیسے چوسنا ہے اللہ یہ سکھا کے بھیجتا ہے اس کو، یہ اس کی ابتدائی ضرورت تھی اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ سے یہ سکھا کے بھیجا۔ پھر آہستہ آہستہ فرمایا ہم نے تجھے توازن بخشا، دو آنکھوں کے سائز میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا تو قدِ راہ نہ رکھنے والا کتنا بھدا لگتا، پھر دو ٹانگوں کے سائز میں جو ہے وہ آدھے انچ کا بھی فرق اللہ ڈال دیتا تو مجھے بتائیے کہ کتنا کڑیل جوان چلتے ہوئے کتنا بھدا لگتا۔ اس نے انسان سب کچھ اعضاء کا توازن بخش دیا، لیکن اس کو اس کے دماغ کے کچھ پرزے ڈھیلے کر دیے جاتے تو اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا پتہ لکھا ہوتا کہ اگر کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دیں۔ اللہ نے انسان کو بتایا ذرا تو غور کر، تو اس رب کو بھول گیا ہے جس نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی اور تیرے اعضاء کو اعتدال بخشا، اور تو اس رب کو بھول گیا ہے جو تیرا خالق لگتا ہے۔ میں یہاں رک کے ایک بات کروں گا، وقت بہت کم ہے، کہ ماں سے اولاد کو اتنا تعلق کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، اس لیے ماں کے سینے میں اولاد کے لیے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہے۔ یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پہ ترازو لگے ہوتے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے سامان سمیت، تو میں کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا کہ جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو اللہ اولاد کے حصے کی رحمت اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ آپ کا جواب ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ تو اگر کوئی ماں کا دروازہ چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، اتنی آسودگی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، در بدری کی ٹھوکریں کھائے گا، دھکے کھائے گا، آجا پلٹ کے۔ مالک کی دہلیز کو چھوڑ کے جاتا ہے تو مالک کی آواز آ رہی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او پلٹ کے بھاگ کے جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے اتنے جرم کیے، بس اتنا کافی ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا ایک بندہ سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے ہوئے گرمی کی شدت تھی اور تا حد نگاہ لکو دک صحرا تھا، تو صحرا کے اندر ایک درخت تھا، تو اس نے کہا چلو میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں اور دوپہر کاٹ لوں۔ تو اپنا اونٹ سامان اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا ساتھ اور خود وہاں لیٹ گیا۔
نیند گہری آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب جاگا تو کیا دیکھا کہ ماں ساز و سامان کے اونٹ ہی غائب ہے. اور صحرائی سفر میں اگر اونٹ ہی گم ہو گیا اور اس کے اوپر پانی بھی ہے, اس کے اوپر کھانا بھی ہے, تو سیدھی سیدھی بات ہے زندگی چلی گئی. وہ بھاگا دوڑا نشانوں پہ ڈھونڈتا رہا, لیکن اونٹ نہیں ملنا تھا, نہ مل پایا. تو وہ بیچارہ نڈھال ہو کے واپس اسی درخت کے پاس پھر آ گیا اور لیٹ گیا موت کے انتظار میں کہ ظاہر ہے اب تو سوائے موت کی اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اسی اثنا میں اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے, اچانک نظر اٹھی تو وہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے. اونٹ کیا ملنا تھا, زندگی مل گئی. تو شدت فرحت سے, خوشیوں کے وفور میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور اپنے جذبات پہ قابو نہ رہا. جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشیوں کے وفور میں, وہ کیا کسی نے کہا تھا, کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے, شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا کہ مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, تو نے میرے اوپر کتنا کرم فرمایا اور کتنی بندہ نوازی کی. لیکن خوشیوں کے وفور میں اس کی زبان بل کھا گئی اور وہ درک گیا اور کیا کہتا ہے اللہم انت ربی انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ, جس بندے کے ہوش بھی اڑ گئے خوشی میں اور یہ اس کی کیفیت تھی کہ اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میں کیا بول رہا ہوں, بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو صحابہ نے کہا حضور حد ہو گئی. فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی دہلیز پہ واپس آتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آ گیا. وہ یہ نہیں دیکھتا, دنیا والے تو جان نہیں چھوڑتے, بندہ توبہ بھی کر لے تو اس کے ماضی کو نہیں بھولتے. اللہ جل شانہ بندے کی توبہ پر نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار بن گیا. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے اور موقع کے اوپر ہاتھ جاری کر دیا کرتے تھے. تو ایک شرابی ہاتھ میں بوتل پکڑی ہے اور وہ آ رہا تھا, اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر تھے. تو دہل گیا اور سچی توبہ کرتے ہوئے کہا مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے, ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا. اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا یہ کیا تیری بغل میں, اس نے ایسے چھپا لی چادر میں, تیری بغل میں کیا ہے. تو اس نے کہا حضور سرکہ ہے. تھی تو شراب, اس نے کہا سرکہ ہے. تو عمر بھی کب ٹلنے والے تھے, کہا نکال. تو اس نے ڈرتے ڈرتے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ مالک گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے. کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا وہ نیکوکار بن جائے گا اگر اللہ کی دہلیز پہ آ جائے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں, یہ ہم سے جدا ہوتے ہوئے لوگ جن کو ہم دفن کر کے آتے ہیں, اصل یہ ہمارے لیے عبرت بنتے ہیں. آج وہ چلے گئے اور ہم ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں, کل ہم بھی قبر میں اترنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قبر بھی نصیب کر دے ورنہ کئیوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. 2 گز زمین جو سرمایہ ہے وہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے, ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے مجھے اور آپ کو ان مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے اور یہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ آخرت کی بہتری کی یہ زندگی ضامن بن جائے. یہ مختصر زندگی ہے, یہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے. آج کل جو ایوریج زندگی ہے اس امت کی وہ 60 سے 70 سال بتائی گئی ہے, اور اس وقت جو ہمارے ملک میں اور ان علاقوں کے اندر جو ایوریج نکالی گئی ہے وہ 45 سال نکالی گئی ہے. لیکن چلو 60-70 سال اس امت کی عمریں ہیں, اور اگر 60 سال بھی عمر لگائیں تو اس میں روزانہ تیسرا حصہ یعنی 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تو ہم سوتے ہیں, تو 20 سال تو سو کے گزرے ہیں, باقی 40 سال بچے ہمارے پاس. اگر 60 سال ہے بھی ان میں سے بچپن کے دھکے نکال لو, مدہوشیاں نکال لو, بڑھاپے کے دھکے اور بیماریاں نکال لو, تو باقی درمیان میں
جو ہے 39 سال سے بھی 25 سال 23 سال 22 سال بچتے ہیں. روزانہ 1 گھنٹہ واش روم میں جاتے ہیں تو یہ 2 سال یہ بھی نکالنے پڑیں گے آپ کو. تو میرے ایک دوست نے مجھے پورا حساب کر کے بتایا کہ وہ 17 یا 18 سال بنتی ہے. اگر زندگی جو ہے وہ 60 سال ہے تو جو ہم گزارتے ہیں وہ 18-20 سال ہے. وہ آپ قربانی پہ جانور خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 5 من کا ہے, لیکن جب وہ اس کو گوشت صافی نکلتا ہے تو وہ 5 من نہیں ہوتا, کہ کچھ انتڑیوں میں چلا گیا, کچھ کھال میں چلا گیا, کچھ سار اور پاؤں میں چلا گیا. تو اگر ایک جو ہے وہ 100 کلو کا جانور ہے تو گوشت 41 کلو نکل. وہ کچھ سو کے گزر گئی, کچھ مدہوشیوں میں, کچھ بے ہوشیوں میں, کچھ بڑھاپے میں, کچھ دکے میں, کچھ بچپن کی مدہوشیوں میں. تو یہ 25 سال ہم نے احتیاط سے گزارنے ہوتے جو نہیں گزار پاتے. اور آخرت کی زندگی صرف 1 دن قرآن نے بتایا, صرف 1 دن, پوری زندگی نہیں. مقدارہ 50,000 سنہ, حشر کا جو 1 دن ہوگا اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. 50 سال کے برابر نہیں, 50-100 سال کے برابر بھی نہیں, 50,000 سال کے برابر 1 دن. اور یہ ساری زندگی 25 سال کے برابر. ذرا بتائیے اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو رکھیں تو اس کے پلے بچتا بھی کیا ہے. اس لیے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم, 1 دن یا دن کا کچھ حصہ, بس اتنا وقت لگے گا. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے صحرا میں پڑا ہوا, اس کو احتیاط سے گزارنا. اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے دنیا یومن ولنا فیہا صومن, دنیا 1 دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو زندگی کو روزے کی طرح گزارے گا آخرت عید کی طرح ملے گی, اور جس نے زندگی کو عیاشیوں میں گزارا تو پھر آخرت اس کے لیے تیار کھڑی ہے. اور وہ دن بہت سخت دن ہے, صرف 1 دن ہی 50,000 سال کا ہے. اس کے بعد جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اور جنتیوں کے دل میں ایک کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں, اور جہنمیوں کے دل میں ایک موہوم سی امید ہوگی کبھی موت آئے تو جان چھوٹے. پھر محشر کے میدان میں اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا مجسم صورت میں, اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جب جہنمی موت کو بھی ذبح ہوتا دیکھیں گے تو اگر موت مر نہ گئی ہوتی اور موت کی گردن پہ چھری نہ پھیر دی گئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے جہنمی. اور اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی, حدیث میں آتا ہے کہ جنتی خوشی سے فوت ہو جاتے, اتنی انہیں خوشی ہوتی تو خوشی سے مر جاتے, لیکن چونکہ موت کو موت آ چکی ہے. اب ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا نقطہ انجام نہیں. یہ جتنی بھی پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہو آخر ختم ہو جائے گی نا. وہ میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کا خواب میں سر مست ہیں تو کیا ہوا, رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا, برہنہ بدن تھا, سردیوں کی لمبی رات تھی, اور جسم پہ زخم تھے, بخار سے بدن جل رہا تھا, اور کوئی سرد ریت پہ پھینک گیا تو کتنی مشکل ہے اوکھی ساری رات کاٹنی. لیکن اس رات کی سحر ہے, سپیدہ سحر نمودار ہوگا. وہ رات کتنی بھی طویل ہو جائے اس بیمار کے لیے تو وہ کٹ تو جائے گی نا, صبح چڑھنی تو ہے نا, لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کی صبح نہیں ہے, چونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. دانش مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے. آخرت کو سنوارنے کا یہ معنی نہیں کہ دنیا کو برباد کیا جائے, دنیا کو بھی اچھا رکھا جائے اور آخرت کو بھی اچھا رکھا جائے. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ چوزے کی طرح کمزور تھے. فرمایا تم اتنے کمزور ہو, تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ کہا جی میں نے ایک دعا مانگی تھی, لگتا ہے وہ قبول ہو گئی ہے. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے جو دکھ ہیں وہ دنیا پہ ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو بہت بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں ہیں جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے, اور میری یہ حالت جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کے سامنے. تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ چلو اس نے آخرت بچا لی, دنیا جیسے بھی تیسے بھی گزر ہی جائے گی. حضور ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ وہ جہاں بھی بہتر کر دے, یہ جہاں بھی بہتر کر دے. مومن دونوں جہاں کی
اچھائی چاہتا ہے، لیکن جب دو جہانوں میں سے ایک جہاں کو اختیار کرنے کا موقع آ جائے تو اس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، غافل کی ترجیح دنیا ہوتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جو غافل ہے وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ لیکن جو سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو گزر جائے گی۔ گناہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے، نیکی کی تلخی ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہتی ہے۔ تو یہ مختصر زندگی میرے اللہ نے جو ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو اس کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے بسر کریں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ آج تخم عمل ڈال لیں گے تو اس کا پھل آخرت میں پا لیں گے، لیکن بوائی کے موسم میں جس کسان نے نہ ہل جوتا، نہ بیج ڈالا، نہ جڑی بوٹیاں تلف کیں، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم سمجھیں اور آخرت کٹائی کا موسم سمجھیں۔ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، بونا آپ نے یہاں ہے، کاٹنا وہاں ہے۔ تو اس مختصر زندگی کو اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، سچی توبہ کے ساتھ، 5 گانا سجدوں کے ساتھ، رکوع و سجود کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ بسر کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مرحوم بھائی کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے۔ اس مسجد کو، آپ کے اس گاؤں کو، جتنے لوگ تشریف لائے سب کو اللہ برکتوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ کہا گیا، واعظ و تلقین، نصیحت، نعت خوانی، سب قبول اور مستجاب فرما۔ سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ اس پڑھے گئے کلام کی برکتیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیوں، ان سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بواسطت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ساری امت کو، تمام انبیاء ان کی امتوں کو، حضور کے جملہ اصحاب کرام کو، حضور کی آل اعظام کو، حضور کی امت کے تمام صلحاء کو، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب جن بزرگوں کے لیے آج ہم نے ایصال ثواب کی مجلس سجائی ہے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما۔ یہ سب کچھ ان کے حق میں ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول اور مستجاب فرما۔ اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما، اور اپنے کرم سے برزخی قوائف درست فرما دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمایا جائے۔ ہم سب کو اللہ اخروی زندگی کا جمال نصیب فرما دے، اور ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے صالح اعمال جمع کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم۔